अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक है। आपका बहुत शुक्रिया, आप चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। आपकी सपोर्ट की वजह से अल्लाह का शुक्र है, बहुत बेहतरी हो रही है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली इस वक्त में जो पाकिस्तान के अंदर माहौल है ना, वो आप कह लें कि बहुत ही तकलीफ़ दे है। यानी कि इंडिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। बीएलए को इन्होंने ज़बरदस्त तरीके से जो है ना पुश किया, और जो कुछ कल दिन में हुआ वो बहुत ही अफसोसनाक है। इसके क्या नताइज हो सकते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे हम। प्लस एक और चीज़ आप इसको कह लें कि इंटरनेशनली जो एक सफ़े पलटे हैं उसके क्या नताइज होंगे। यानी कि जो पाकिस्तान और इंडिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो स्टिल खड़ा हुआ है, और इंडिया कहता है कि जो इनका ऑपरेशन सिंदूर है वो इनकम्प्लीट है, वो चल रहा है, और हम जो है ना इस तरीके से करेंगे। तो इसके ऊपर जो है ना हम बात करेंगे। देखें, बल्कि पहले इसी के ऊपर कर लेते हैं, क्योंकि दूसरा जो है ना जो मौजू है जो पाकिस्तान के अंदर जो इंतशार फैला रहा है उस वो इसी से लिंक्ड आएगा कि जो एक ग्रुप्स बने हैं ना इस वक्त में, तो कुछ फ्रंट पे आए हैं, कुछ बैक पर हैं। रशिया इस वक्त चाइना पाकिस्तान के साथ है, और उनका इंटरेस्ट ये है कि जो गर्म पानी है पाकिस्तान के पास, इसको हमने हर सूरत में इस्तेमाल करना है। चाइना दो हिस्सों में है, एक हांगकांग, शेंजन, कैंटन, वुहान, बीजिंग, ये सारी साइड आ जाती है। ये समंदर वाला रास्ता है, बीच में सराय गोभी है, बहुत ही बड़ा है। यानी कि 5 टाइम जोन है, अमेरिका के 4 टाइम जोन है, तो ये बहुत ही बड़ा चाइना। फिर उनको जो दूसरी साइड है जो पाकिस्तान की तरफ है, 60% जो उसका एरिया है, उसके ऊपर टोटल इनकी 6% आबादी है। उस आबादी को जो 40% एरिया पे उनकी जो 94% आबादी है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा ये चाहते हैं चाइना कि हम इस तरफ शिफ्ट करें और इससे फ़ायदा हासिल करें। तो और यहाँ का दिफा और यहाँ के मामलात और यहाँ के रिसोर्स उसका इस्तेमाल करें। इसके लिए उनको ज़बरदस्त किस्म का एक सी पैक चाहिए, और गवादर पोर्ट चाहिए, और यहाँ पे अमन का माहौल चाहिए। लेकिन चाइना जो है ना इसके ऊपर जल्दबाजी नहीं करता। कभी पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट होती है और बाजवा डॉक्ट्राइन आती है, और यहाँ की मजबूरियाँ और डिपार्टमेंट्स के अपने माहौल को देखते हुए जो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाती है, तो ये इंतशार पैदा होता है। लेकिन अभी की सूरत हाल के ऊपर आते हैं कि बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि अगर ऐसे ही हालात रहते हैं जैसे इंडिया ने खड़े कर दिए हुए हैं, तो क्या होगा। क्या पाकिस्तान जो है ना इसके अंदर ये सरवाइव कर सकेगा। तो एक बात मैं जो शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, कि पाकिस्तान इसको बहुत अच्छे तरीके से सरवाइव करेगा, इस हालात के अंदर सरवाइव करेगा। क्यों? कि पाकिस्तान अब अकेला नहीं है। पाकिस्तान ने अपनी काबिलियत शो की है। पाकिस्तान के साथ जो है ना, अगर इस वक्त में पाकिस्तान अगर चाइना का बिजनेस कार्ड है, पाकिस्तान अगर चाइना की बिजनेस मार्केट है, या फेस है, या उसका ऑफिस है, तो रशिया भी चाहता है कि हम जो है वो पाकिस्तान के साथ आएँ, पाकिस्तान के अंदर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करें, और पाकिस्तान उसका बेहतरीन इस्तेमाल करे, ताकि हमारा ये जो सुखोई और ये जो दीगर वेपन्स हैं, ये जो S-400 है, अब जिस तरीके से पाकिस्तान ने ये सारा काम किया है, तो S-400 की अफादियत भी शो, S-500 जो है उसकी भी अफादियत शो। और ये पाकिस्तान जो है ना इसका इस्तेमाल बहुत अच्छा जानता है। तो आप ये समझें कि ये जो बात की जा रही है ना, ये एक्सपेंसेस, अगर जो डिपार्टमेंट ये कहता है कि सारे प्रॉफिट्स हमारे, बेनिफिट्स हमारे, और एक्सपेंसेस हुकूमत के, जो माजी में होता है माजरत के साथ, तो फिर तो हालात ख़राब होंगे। लेकिन ऐसे लग नहीं रहा। इस वक्त में ऐसा लग रहा है कि सबको एहसास हो चुका हुआ है। इसलिए कि शहबाज शरीफ साहब की वो खसूसियत जिसके ऊपर मैंने हमेशा एतराज़ किया है, वो इस वक्त में ताकत बनी हुई है। वो ताकत क्या बनी हुई है, जो भी वो जो इस्टेब्लिशमेंट डिमांड करती है वो कहते हैं ठीक है आप कर लो। ठीक है, बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। तो आप इस चीज़ को समझें कि ये मैंने अंदर की और बाहर की बातें मिक्स की, कि क्या पाकिस्तान सरवाइव करेगा। पाकिस्तान बहुत अच्छे तरीके से सरवाइव करेगा। क्या इंडिया सरवाइव कर पाएगा?
تو آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کنفلکٹ جو ہے نا، اوپن کنفلکٹ، وہ انڈیا نہیں چاہے گا. وہ یہ چاہے گا ہم BLA کو پیسے لگائیں، ہم طالبان کو پیسے لگائیں، ہم پاکستان کے اندر اور گروپس کریٹ کریں، ہم جس طریقے سے یہ جو ہمارے یہاں شیطان مسلط ہے قیدی 804، اس کے اوپر پیسے لگاتے رہیں، یعنی کہ PTI کے اوپر ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے رہیں، یہ پاکستان کے اندر انتشار پھیلا کے رکھیں گے. لیکن کیا پاکستان اس طریقے سے سروائیو کرے گا؟ نہیں کرے گا. وہ اب پاکستان یہ چاہے گا کہ اور طرف سے ٹیکنالوجی لے اور اپنا بزنس کارڈ شو کرے، ان لوگوں کا بزنس کارڈ پاکستان میں شو کرے. کیسے؟ وہ پھر پاکستان کی بھی اب مجبوری بن گئی ہے کہ وہ انڈیا کے اندر ریئلی کچھ نہ کچھ کرے، یا پاکستان کچھ نہیں کرے گا تو کوئی اور کچھ کرے گا. یہ زیادہ مناسب بات ہے کہ پاکستان تو مطلب وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے میں بالکل ریڈی بیٹھا ہوں، اگر کچھ بھی ہوتا ہے تو ہم ریڈی بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن کوئی دوسرا جو ہے نا جس کا انٹرسٹ ہوگا کہ اب پاکستان کا اور انڈیا کا ایک اور میچ پڑے تاکہ ہم اپنا جو ہے نا اسلحہ اور اس کی پرفارمنس وغیرہ وہ شو کریں، تو اس کے اوپر جو ہے نا وہ انڈیا کے ساتھ جو ہے نا وہ مستی کرے گا. اس لیے کہ اس بات کو سمجھیں کہ انڈیا کا تقریباً 30 سے 40% وزٹر یک دم کم ہوا ہے، کیونکہ ان کے پاس میڈیا ہے، میڈیا کا کنٹرول ہے، اور جو جوئش لابی جو ہے جو انڈیا کو اس وقت میں سپورٹ کر رہی ہے، وہ ان نیوز کو باہر تو آ گئی ہیں لیکن اس کو خوب نہیں پھیلا رہا کہ وزٹر ڈر گئے. وہ یہ کہتا ہے یار ترکی چلے جاؤ، مڈل ایسٹ میں چلے جاؤ، دبئی آگے پیچھے گھوم لو، کسی اور طرف دیکھ لو، انڈیا نہ جاؤ. پلس یہ ہے کہ انڈیا کی بھی گندی ہو رہی ہے، انڈیا کا جو گند ہے نا وہ سامنے آ رہا ہے، انڈیا کا جو جنون ہے وہ سامنے آ رہا ہے. اس جنون، وہ نیگیٹو جنون کی میں بات کروں، یہ کر دو، وہ کر دو، فلانا کر دو، ہم بہت اوپر ہیں. کہاں سے اوپر ہو؟ اب اگر 35 سے 40% ایک دم وزٹر ڈاؤن آیا تو یہ جس طریقے سے کنفلکٹ چل رہا ہے، اگر 50% پہ آ جاتا ہے تو انڈیا کی جتنی بڑی ہوٹلز کی اور آپ کہہ لیں کہ ٹورزم کی جتنی بڑی چین ہے نا وہ شدید ترین پرابلم میں آ جائے گی. آلریڈی وہ آ چکی ہوئی ہے. یعنی کہ ایک ہوٹل کے اندر اگر آپ کہہ لیں، میں ایک مثال دینے لگوں، بہت بہت زیادہ ہیں، کم بھی ہیں، 100 کمرے ہیں، اگر وہ 100 میں سے 90 لگے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ فل ہوتا ہے. اگر اس میں 50 لگے ہوئے ہوتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یار ٹھیک ہے 50% ابو چل رہا ہے، 60% چل رہا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ آلریڈی جس طریقے سے 35 to 40% ڈاؤن آیا ہوا ہے تو وہ کس جگہ پہ کھڑا ہوا ہے؟ وہ 55 60 اس کے درمیان جو ہے نا چل رہے ہیں. لیکن اگر یہ 10-15% اور نیچے آ جاتا ہے، یہ ایکسپینس بھی نہیں نکال سکیں گے، کیونکہ جو 60% کے اوپر ہوتا ہے نا وہ پروفٹ ہوتا ہے، وہ جتنا زیادہ ہو جائے، کیونکہ ورکرز وغیرہ سارے معاملات وہی ہوتے ہیں، جو انکم ہوتی ہے وہ آ رہی ہوتی ہے. جو ایک کلاس کا جو ایک بزنس ہوتا ہے اس کے اندر اس میں تھوڑا سا کم زیادہ ہوتا ہے، لیکن اسی طریقے سے یہ کاؤنٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو جو اس بزنس کو سمجھتا ہے اس چیز وہ اسی جگہ پہ رہتا ہے کہ گروسری سٹور سے لے کے ڈپارٹمنٹل سٹور سے لے کے تمام یہ جو درمیانہ بزنس ہوتا ہے نا، سب کا حساب کتاب یہی ہوتا ہے کہ سیل جتنی زیادہ ہوتی ہے اتنا پروفٹ زیادہ ہوتا ہے. لیکن سیل جب درمیانی ہو جاتی ہے نا تو ویسٹیج بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. تو اس طریقے سے انڈیا بہت بڑے پرابلم میں آئے گا اور آ رہا ہے. اور نریندر مودی وہ چاہتا ہے کہ کچھ بھی کر لوں، میں نے الیکشن جیتنا ہے، میں نے اقتدار میں رہنا ہے، اور یہ اقتدار کی حوث جو نا لے دے جاتی ہے. میں ادھر پاکستان کے بارے میں یہ بتا دیتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت میں حکمران جماعت ہے اس کو یہ کہا جائے نا کہ اب لڑائی شروع، تو یہ 1 منٹ سے پہلے استعفے دیں گے. میاں محمد نواز شریف کے جو انسٹرکشنز ہیں، جو معاملات ہیں، کہ اگر شہباز شریف صاحب کے اوپر یہ آ جاتا ہے نا ان کو شوق پورا ہو چکا ہوا ہے، اگر وہ یہ کہتے ہیں نا تو اسٹیبلشمنٹ بدترین جو انسان کرائسس کے اندر آئے گی. اور وہ یہ نہیں چاہتی، یہ فیلڈ مارشل وغیرہ یہ سب کچھ رکھا رہ جائے گا. بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ جناب ایسا ہے ویسا ہے، ڈاکٹرائن ہے، ضیاء الحق ہے، جو کچھ بھی ہے، لیکن وقت ثابت کر رہا ہے کہ نہیں، معاملات کچھ اور ہے. وہ جتنا مانگ رہے تھے ان کو اس سے بہت زیادہ دے دیا گیا. تو ہول سسٹم جو ہے نا وہ
اب ان کی ذمہ داری بن چکی ہوئی ہے. یہ پوری ٹیم ہے, یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ دو چار بندے ہیں, پوری ٹیم ہے, اور وہ بہت تیزی سے بہترین طریقے سے بڑھ رہے ہیں. یہ اندر کی حالات ہے. اب میں آپ کو جو ہمارا پہلا موضوع تھا نا, وہ اسی سے لنکڈ ہے, اور وہ 50% تو ہو چکا ہوا ہے کہ یہ جو انڈیا اس وقت میں کر رہا ہے پاکستان کے اندر, جس طریقے سے کل بلوچستان کے اندر انہوں نے بربادی پھیلائی ہے, اور جس طریقے سے پی ٹی آئی نے انڈینز کے ساتھ مل کر جو انہوں نے دھمالیں ڈالی ہیں, شہباز گل اور دوسرے جو ان کے طبلہ نواز سے, یہ چیز جو ان سی نا اب زیادہ نہیں چلے گی. بہت برے طریقے سے اب ایکشن ہوں گے اور ان چیزوں کو ختم کیا جائے گا. پلس یہ ہے کہ یہ جو بلوچستان کی گورنمنٹ ہے نا, اس کے اوپر اس کے اندر سے بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں یہ اطلاعات ہیں کہ وہ لو پولز چھوڑتے ہیں, اور یہ جو بتدریج بڑھ رہے ہیں, جس طریقے سے وہ آرگنائز ہوئے اور آئے سامنے, اور جو کچھ ہوا ہے اس نیٹ ورک کو ختم کرنے کے لیے اب یہ باہر بھی جائیں گے, باہر نکلیں گے, اس بارڈر سے باہر نکلیں گے. کیونکہ جب ایک زہر گھول دیا جاتا ہے نا معاشرے میں, تو پھر وہ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں. جہالت ہے, معاملات ٹھیک نہیں ہے, بھوک ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں نا, بس ان کو اس کی بھوک میں ان کی بھوک نہیں مکانی, ان کو بہترین قسم کا اسلحہ دے دینا, جو ہمیں کل نظر بھی آیا. تو یہ چیز جو ہے نا, اب یہ کراس بارڈر ہوگا. اس چیز کو نہ یہ گروپ اور نہ پاکستان کسی صورت میں چلنے نہیں دے گا, سروائیول نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. ایک جیسے ہی موضوع ہیں لیکن ایک دوسرے کے ساتھ مکس ہوئے ہوئے ہیں. تو یہ جو کورٹس وغیرہ سے فیصلے آ رہے ہیں یہ نارملی ہیں, اور یہ ڈی سیٹ وغیرہ بھی اگر جی ایچ کیو حملہ کیس کا اور یہ سارے آ جاتے ہیں تو اتنا فرق نہیں پڑتا. خبر میرے پاس وہی ہے کہ جولائی کے اندر عمران خان کو جو نا, اس سے پہلے یہ پاگل پنے کا دورہ اٹھے گا یا کچھ ہوگا یا بیمار ہوگا, اور اس کے بعد جولائی کے اندر عمران خان کو بنی گالہ میں شفٹ کیا جائے گا, لیکن چند محدود کمروں کے اندر, جس کے اوپر میرا خیال ہے کہ خان صاحب راضی ہیں. لیکن بشریٰ بیگم وہاں نہیں ہوں گی. بشریٰ بیگم نے جو اپنے پیروں پہ کلاڑی ماری ہے, اور جس طریقے کی ماری ہے, اور جس بے دردی کے ساتھ ماری ہے, اور جس طریقے سے بشریٰ بیگم صاحبہ کے پیروں کے نیچے سے جو کارپیٹ عمران خان کی بہنوں نے کھینچا ہے نا, تو بلے بلے بھائی. بہت شکریہ, اللہ حافظ.